بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے بچوں کو دودھ پلانے کے آداب، بچوں کی پرورش کرنے کے آداب، پارٹ 1 ہے یہ ہمارا۔ یہ آگے بھی سبق چلے گا فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2 برس ہے، اور علماء میں یہ مشہور ہے کہ بلا عذر مطلب بلا مجبوری، بغیر کسی مجبوری پریشانی کے 2 برس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی مرض یا حالت اضطرابی ہو، یعنی بے چینی ہو، پریشانی ہو، اور 21 ماہ سے کم بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ مجبوری ہو، یعنی دائی بہم نہ پہنچ سکے، یعنی دائی آپ دستیاب نہ کر سکے یا اس کی اجرت نہ دے سکے، یعنی پیسے نہ دے سکیں، پر قدرت نہ ہو، یا ماں دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ سوکھ گیا ہو، یا اسے کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات سے ماں دودھ نہ پلائے، اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے کہ جس وقت سے ماں کی چھاتی میں دودھ اترے وہی اپنے بچے کو پلائے، اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اگر دودھ نہ پلائے گی تو وہ بچہ باقی نہ رہے گا، یعنی مر جائے گا، یا اگر زندہ رہا تو طاقت نہ ہوگی، کوئی معذوری پریشانی، کوئی نہ کوئی مسائل بن جائیں گے، جس طرح معذور وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ماں کا دودھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ طاقت والا ہوتا ہے۔ مولا میر کائنات نے سے منقول ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ منافعت یعنی پیدا بخش اور سب سے زیادہ مبارک اس کی ماں کا دودھ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا کہ اسحاق کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فرمایا اے اسحاق کی ماں، فقط ایک ہی چھاتی سے دودھ نہ پلاؤ بلکہ دونوں چھاتیوں سے پلاؤ، کیونکہ ایک کھانے کا عضو ہے اور دوسرا پانی کا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ 21 ماہ سے کم دودھ پلاتے ہیں وہ بچے پر ظلم کرتے ہیں۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ اس بات کی نگرانی کرو کہ دائیا تمہارے بچے کو کم دودھ نہ دے، یعنی جس دائی کو آپ نے اجرت پر رکھا ہوا ہے وہ آپ کے بچوں کو دودھ کم نہ پلائے، اور دائیا یہودی و نصرانی ہو سکتی ہے، اگر تمہارے بچے کو اپنے گھر لے جائے تو ان کو شراب پینے کی اور سور کا گوشت کھانے کی اور ان سب چیزوں کی جو مسلمانوں کے دین میں حرام ہے اور ان کے نزدیک حلال ہے، سخت منع کرنا چاہیے۔ جو دودھ زنا سے پیدا ہو اس کے پلانے کی بھی حدیث میں ممانعت کی گئی ہے کہ نہ پلایا جائے۔ مولا فرماتا ہے کہ بچے کو 7 برس تو کھیلنے دو، بعد اس کے آنے والے 7 یعنی پہلے 7 برس اس کو کھیلنے دو، آنے والے 7 برس میں اس کی تعلیم و تربیت میں کوشش کرو۔ اگر اس دوسرے 7 برس میں نیک رہا اور سنبھل گیا تو پھر کوشش جاری رکھو، ورنہ سمجھ لو کہ اس سے نیکی کی کوئی امید نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 7 برس بچے کو کھیلنے دو، دوسرے 7 برس میں لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تیسرے 7 برس میں حلال و حرام خدا یعنی علم شریعت کی تعلیم دو۔ مولا میر کائنات فرماتے ہیں کہ پہلے 7 برس بچے کے بدن کی پرورش چاہیے، بعد میں اس کے دوسرے 7ویں برس میں ادب و اخلاق سکھانا چاہیے، پھر تیسرے میں اس کے کام سپرد کرنا چاہیے اور ان کی تعمیل کی نگرانی چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ 23 برس تک بچے کا قد بڑھتا ہے اور 25 برس تک عقل بڑھتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ ہر 7 سال کے بعد اس کی تربیت تبدیل ہوگی، مطلب پہلے اس کے جسم کی تربیت، پھر اخلاق کی تربیت، پھر اس کے کام سپرد کیا جائے تاکہ بڑھ۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو مولا امیر کائنات کی محبت سکھاؤ، اگر وہ قبول نہ کریں تو اس کی ماں کے معاملے میں تفحیص کرو، یعنی چھان بین کرو، تلاش کرو، چیک کرو، یعنی مولا علی کی محبت قبول نہ کرے اولاد زنا کی علامت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہم اہل بیت سے محبت اپنے دل میں پائے لازم ہے کہ اپنی ماں کے حق میں بہت دعا کرے
کہ وہ ایمانت دار ہے اور اس کے باپ کے حق میں اس نے خیانت نہیں کی۔ سرور کائنات سے منقول ہے کہ بچوں کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تعلیم و تعویب یعنی تعلیم و تربیت میں اچھی طرح کرے، اور جہاں تک ممکن ہو اعلیٰ اور معزز پیشے میں اس کو لگائے تاکہ بچے کی اچھی تربیت ہو سکے۔ خداوند متعال ہمیں فرامین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔